بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 323 ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لما فتحنا تستر وجدنا رجلا انفه ذراع في التابوت كانوا يستظهرون به ويستمطرون به، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب عمر إن هذا نبي من الأنبياء، النار لا تأكل الأنبياء والأرض لا تأكل الأنبياء، فاكتموه ودفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما، قال فذهبت أنا وأبو موسى فدفناه، رواہ ابن الشیبہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم نے تستر فتح کیا تو ہمیں ایک آدمی کا جسم ملا جس کی ناک ایک ذراع یعنی ایک بالش سے زیادہ لمبی تھی۔ وہ ایک تابوت صندوق میں تھا۔ لوگ یعنی اہل فارس اس کے ذریعے سے بارش طلب کرتے اور مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تفصیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ کسی نبی کا جسم ہے، کیونکہ آگ انبیاء کو نہیں جلاتی اور زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ پھر لکھا، تم خود اور اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی کے ساتھ اسے کسی ایسی جگہ دفن کر دو جسے تم دونوں کے سوا کوئی نہ جانے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ گئے اور ہم نے اس نبی کے جسم کو دفن کر دیا۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ تستر ایک مشہور مقام ہے جو خلافت فاروقی کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا۔ یہ فتح اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کو ایک عجیب و غیر معمولی چیز ملی، ایک ایسا جسم ملا جو صدیوں گزر جانے کے باوجود صحیح سلامت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جسم ایک تابوت صندوق میں محفوظ تھا اور اہل فارس مجوسی یا غیر مسلم لوگ اس کے ذریعے بالش طلب کرتے تھے اور مدد مانگتے تھے، اور تابوت میں رکھی اس جسم میں جس شخص کی ناش تھی اس کی ناک ایک بالش لمبی تھی۔ اللہ! تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی باقی جسم کی جو قد و قامت ہے، لمبائی چوڑائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اہل فارس مجوسی یا غیر مسلم لوگ اس مجسمے کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، گویا وہ اس شخصیت کو کسی فوق الفطرت ہستی کی طرح سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام نے واضح کیا کہ حقیقی مدد تو صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور مخلوق سے مدد مانگنا خصوصاً مردوں سے شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جب یہ خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچی، جو اس وقت میں امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی بصیرت کے ساتھ فرمایا، یہ کسی نبی کا جسم ہے، کیونکہ نہ آگ انبیاء کے جسموں کو جلاتی ہے نہ زمین ان کے جسموں کو کھاتی ہے۔ یہ جملہ بذات خود انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انبیاء کے جسم کو نہ مٹی کھا سکتی ہے اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اجساد مبارکہ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کے جسموں کو مٹی میں فنا ہونے سے محفوظ رکھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سنن ابی داؤد۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہی وجہ ہے کہ تستر کے اس واقعے میں
ایک نبی کا جسم سالم حالت میں ملا۔ انبیاء کا احترام اور ان کی حفاظت امت پر لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم خود اور ایک قابل اعتماد شخص اسے ایسی جگہ دفن کر دے جسے کوئی اور نہ جان سکے۔ یہ حکم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس لیے دیا تاکہ کوئی اس جسم کو شرک یا بدعات کے لیے کا ذریعہ نہ بنائے، کیونکہ اہل فارس پہلے ہی سے اسے بارش اور مدد حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کے دروازے ہی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسلام کی توحیدی تعلیم کا تحفظ وقت کی ضرورت ہے۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا توحیدی فہم جھلکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں کسی قسم کی قبر پرستی جیسی چیزیں پیدا ہوں، اس لیے انہوں نے تدفین خفیہ طور پر کروائی۔ یہ امت کے لیے ایک عملی پیغام ہے کہ عبادت اور استعانت، یعنی عبادت کرنا اور مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کی جائے گی۔ یہ واقعہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت کی علامت ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود نبی کا جسم محفوظ رہا۔ یہ ایک واضح معجزہ ہے۔ یہ نہ صرف اس نبی کی عظمت پر دلالت کرتا ہے بلکہ اللہ کی قدرت کاملہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث اس لیے یہاں بیان کی جیسے کہ ہم مسلسل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سے متعلق احادیث پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔